बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट ईसा नकवी। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं पेशावर में, जहां पर आज एक इंतहाई अहम तकरीब हलफ बर्दारी हुई है। गवर्नर हाउस में जनाब सोहेल आफरीदी साहब ने बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हलफ उठा लिया है। बड़ा ही अहम दिन था आज का खैबर पख्तूनख्वा की। अगर आप सियासत में देखें, ओवरऑल मुल्क की सियासत में देखें, आज हमने क्या देखा गवर्नर हाउस में उस तकरीब हलफबरदारी से पहले और उसके फौरन बाद। आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से भी बातचीत हुई और उसके बाद आज मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, उनके रहनुमाओं से भी बातचीत हुई। और अब खबरें ये आ रही हैं कि जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के सोहेल आफरीदी साहब, उन्होंने ओथ लेते ही दो बड़े फैसले भी कर दिए हैं। उस पर हम ईसा नकवी साहब से राय लेंगे, बात करेंगे। ईसा नकवी साहब, कैसे देख रहे हैं ओवरऑल? पहले तो ये बताइएगा, हम आते हैं जो दो बड़े फैसले उन्होंने आज किए हैं। आज आप भी सुबह से यहाँ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा में, गवर्नर हाउस के अंदर। हमने आज देखा, जो विटनेस किया, बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था। जो तकरीब हलफबरदारी थी, एक जलसे का समा हमें नज़र आ रहा था। आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अब सब अच्छा है। सब अच्छा नहीं है। अच्छा। ज़ाहिर है कि तकरीब हलफबरदारी में क्या हुआ, कैसे हुआ, एक ज़ाहिर है कि एक पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, कि हमने अपनी आंखों से क्या देखा। उससे पहले मैं आपको ज़रा ये बताऊं कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सही है। आप कह रहे हैं ना कि बज़ाहिर सब अच्छा है। 24 घंटे में ये आपको मालूम हो जाएगा कि लड़ाई होगी या ताबुन। क्योंकि जो दो बड़े फैसले हैं वो टाइम बाउंड हैं। दोनों जो पहले बड़े फैसले लिए हैं उनकी एक्सपायरी डेट जो है वो जैसे ही वो फैसले लिए गए शुरू हो गई है। घड़ी की टिक टिक, घड़ी की सुइयां घूमना शुरू हो गई हैं। 24 घंटे का काउंट डाउन है और इन 24 घंटों में फैसला हो जाएगा कि सुहेल आफरीदी जो है, उनके और वफाक के दरमियान, उनके और मोहसिन नकवी के दरमियान, उनके और मरियम नवाज भी आ गई है जी, इस तमाम डिस्पेंसेशन के दरमियान क्या एक कशमकश होगी, वो जारी रहेगी, हम इस टर्मोइल को जारी रहता देखेंगे, या फिर मामला जो है वो किसी सुलझाव की तरफ जाएगा। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं और दोनों फैसलों को बाद में ज़रा मुख्तसरन बात कर लें। आप भी वहाँ पर मौजूद थे। देखें, जो तकारीब होती हैं हल्फ बर्दारी की, उसमें अमूमन ज़ाहिर है कि जो शख्स हल्फ उठा रहा होता है, उसके इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन या जिनको वो समझता है कि जनाब इनको मैं ऑनर देना चाहता हूँ, उसकी फैमिली के लोग, उसके पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स, उसके बच्चे वो शिरकत करते हैं, या वो जो नाम लिखवाता है, ऐसा होता है। लेकिन वो तकरीब स्वेल करते हुए इतनी बढ़ जाए कि 1,500-2 हज़ार कुर्सियाँ जो हैं वो भी कम पड़ जाएं, वो कम पड़ जाएं। और अब दिलचस्प बात यह है कि लोग कुर्सियों पे बैठने से ज़्यादा जो है वो झमगट्टा लगा के, बिल्कुल, आपने देखा कि जो बफर था, बफर जोन समझ लें आपके स्टेज के और जहाँ से गेस्ट की कुर्सियाँ शुरू होती हैं, उसके दरमियान कम से कम 15 रोज़ में खचाखच लोग ज़मीन पर बैठे हुए थे और फिर इर्द गिर्द घेरा डालकर सांस वहाँ पर नहीं लिया जा रहा, सांस नहीं लिया जा रहा था। वहाँ पर माइक पे स्पीकर से जो आवाज़ थी, वो आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही थी, तराने की आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही थी। उस तमाम वक्त के दौरान ज़ाहिर है कि गवर्नर हाउस के लॉन्स में बड़ी तादाद में लोग जमा थे और एक फेस्टिविटी थी। और आपने वो इमेजेस देखे कि जब वज़ीर आला जो हैं वो उनको दस्ते ने, पुलिस के दस्ते ने, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के दस्ते ने सलामी दी और वहाँ पर जो है वो कौमी तराना जो है वो चला, और वो जिस किस्म के मनाजिर थे, फिर जिस किस्म की नारेबाजी। और जब गवर्नर हाउस से सुहेल आफरीदी रवाना हुए, आपने देखा कि अमूमन जो है वज़ीर आला के इर्द गिर्द जो सिक्योरिटी हसार होता है वो बड़ा मुख्तलिफ होता है, लेकिन यहाँ पर तो सिक्योरिटी हसार जो है वो ISF के और PTI के यूथ विंग के और फिर उनकी गाड़ी के पायदानों के ऊपर पाँव रख के नारेबाजी करते हुए वो जनाब, ये अक्सर हम इमरान खान साहब के साथ देखते थे ये वाला। हाँ, सुहेल आफरीदी को जो है वो अचानक जो स्टारडम मिली है, अब जाहिर है कि ये एक पुरखार रास्ता है और पुरखार रास्ते पर उन्होंने पहला ज़ोरदार जानदार किस्म का कदम जो है वो रख दिया है। और लोग गुज़श्ता वीडियो में देख भी चुके हैं जो फैसल करीम कुंडी साहब के साथ इंटरव्यू किया, और अभी बल्कि इसके फ़ौरन बाद, अब हम थोड़ी देर से इस्ताने के बाद जो है वो 2 मज़ीद मुलाकातों के लिए जाने लगे हैं। मुज़फ़्फ़र असलम साहब से भी होगी और सुहेल आफरीदी साहब से भी मुलाकात होगी, उनसे भी पूछेंगे। लेकिन मैं आपको आगाज़ में बता दूं कि ये जो 2 फैसले लिए, एक सनम जावेद के हवाले से और एक जो रुक्का मोहसिन नकवी साहब की वजारत को लिखा गया है, सुहेल आफरीदी साहब की एक अहम
وزارت کی جانب سے ان دونوں کی ایکسپائری ڈیٹ ہے 24 گھنٹے. 24 گھنٹے کے اندر یہ پتہ چل جائے گا کہ تعاون کا سلسلہ کیسا ہوگا. اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ سہیل آفریدی نے اپنی ڈیسیجن میکنگ کے لیے جو لائن آف ایکشن لینی ہے. آپ علی امین گنڈا پور صاحب کا یاد کریں کہ عمران خان کی طرف سے ٹویٹر پر میسیجز آ رہے ہوتے تھے, ٹویٹس کیے جا رہے ہوتے تھے, باہر آ کر فیملی کے لوگ پیغام دے رہے ہوتے تھے, وکلا پیغام دے رہے ہوتے تھے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ فلاں معاملے پر, بجٹ پر, فلاں ایشو پر, دہشت گردی کے معاملے پر, افغانستان کے معاملے پر آئیں اور میرے سے مشاورت کریں, آئیں میرے سے رائے لیں, آئیں مجھے بتائیں, بریف کریں, میرے سے بولیں. اور علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے یا تو ایک سیریس اٹیمپٹ کیا ہی نہیں جاتا تھا, یا پھر وہ ایٹ لیسٹ واضح نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس کے حوالے سے سیریس اٹیمپٹ کر رہے ہیں. یعنی آپٹکس سے زیادہ سپریم کورٹ پہنچ جانا, وہاں پر جا کر درخواست. آپ کو یاد ہوگا, یعنی کہ یہ تو میں آپ کو انفارمیشن کی بیسس پہ بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو انسٹرکشنز کا گروپ ہے اس میں عمران خان صاحب کی طرف سے جو انسٹرکشنز گئی تھیں بجٹ کے حوالے سے وہ یہ تھی کہ علی امین گنڈا پور میرے سے ملاقات کی کوشش کریں, اگر ملاقات کی اجازت نہیں ملتی تو فوری طور پر صوبائی اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں ملاقات کے لیے قرارداد پیش کی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ پشاور ہائی کورٹ میں ملاقات کے لیے پٹیشن دائر کی جائے. اور پھر بھی اگر یہ تمام معاملات بھی نہیں ہوتے تو آئیں اور اڈیالہ جیل کے باہر سپریم کورٹ کو بھی رجوع کریں, اور پھر اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ لے کر اپنے کابینہ کو, اپنے اراکین کو پہنچے. لیکن وہ ظاہر کے سٹیپس نہیں لیے گئے اور بجٹ ڈائریکٹلی ادھر وہ دوسرے سٹیپ پہ چلے گئے. لیکن اب جو دو احکامات, جو دو پہلی بڑی خبریں آئی ہیں اس میں ظاہر ہے کہ صنم جاوید والی خبر بھی ہے, لیکن یہ جو خبر ہے کہ جس میں لیٹر لکھا جاتا ہے, اب یہ لیٹر کی جو ورڈنگ ہے وہ یعنی کہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے. اس میں یہ خبر, یہ جو لکھا گیا ہے, یہ لکھا گیا ہے ڈپٹی سیکرٹری جوڈیشل کی جانب سے, اور یہ لکھا گیا ہے سیکرٹری منسٹری آف انٹیریئر گورنمنٹ آف پاکستان اور سیکرٹری ہوم پنجاب لاہور, یعنی مریم نواز صاحبہ کے جو داخلہ کا محکمہ ہے اس کے سیکرٹری کو اور محسن نقوی صاحب کے سیکرٹری داخلہ کو جو ہے وہ لکھا گیا. اور سبجیکٹ کیا ہے, وزٹ آف دا چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے دورہ ہونے والا ہے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر سہیل آفریدی کا. ڈیئر سر, آئی ایم ڈائریکٹڈ ٹو ریفر ٹو دی سبجیکٹ نوٹڈ ابو اینڈ ٹو اسٹیٹ that Mr. Mohammad Suhail Afridi, the Chief Minister Khyber Pakhtunkhwa, intends to visit Mr. Imran Khan, founder of Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI, in Adiala Jail, Rawalpindi, on Thursday, the 16th of October 2025. یعنی 15 اکتوبر کو وہ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں, اور اگلے دن 16 اکتوبر جمعرات کے دن وہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے ان رائٹنگ دو صوبائی محکمہ داخلہ اور مرکزی جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری وزارت داخلہ, ان دونوں کو یہ لکھ کر کہتے ہیں کہ میں ملاقات کرنے کے لیے 16 اکتوبر کو آنا چاہتا ہوں. آئی ایم دیئر فور ڈائریکٹڈ, یہ جو ڈپٹی سیکرٹری ہیں کہتے ہیں کہ ٹو ریکویسٹ that necessary arrangements in this regard may kindly be made to facilitate the meeting of the Chief Minister Khyber Pakhtunkhwa, کہ ضروری اقدامات جو اس معاملے کو سہولت کے ساتھ سر انجام دینے کے لیے لینے چاہیے وہ لیے جائیں, اور آپ کا کوآپریشن جو ہے اور ایک ارلی رسپانس اس معاملے میں اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا. اس سے دو باتیں واضح ہوگی. نمبر 1 کہ یہ جو تعاون ہے جو مانگا گیا ہے صوبائی حکومت کی طرف سے, اس تعاون کو ڈیلیور کرنے کی, یہ تعاون کرنے کی ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ جمعرات 16 اکتوبر ہے. کہ جمعرات 16 اکتوبر کو سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات کو اگر فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا تو یہاں سے پہلی کنفرنٹیشن کا آغاز صوبائی حکومت کے اور جڑواں شہروں کے درمیان ہو جائے گا, اور یہ ٹینشن جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گی. جس سے دوسرا اس سے کیا پتہ چلتا ہے, دوسرا اس سے یہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کا تو ہم نے ڈسکس کیا نا کہ بہت سارے معاملات اہم ترین گزر جاتے تھے اور گنڈا پور صاحب کا ایکسیس نہیں ہوتا تھا اڈیالہ جیل, اور وہ بہت سارے فیصلے خود سے لے جاتے تھے. یہاں پر سہیل آفریدی صاحب غالباً اپنی کابینہ کو بنانے سے لے کر, دہشت گردی کے حوالے سے, اپنی پالیسی سے لے کر, وفاق کے ساتھ مختلف معاملات پر آئینی اعتبار سے تعاون کے معاملے سے لے کر, افغانستان کے معاملے سے لے کر, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس میں وہ عمران خان از لوکنگ اپ ٹو عمران خان. ادروائز یعنی کہ کچھ چیزیں جو چیف منسٹر کے طور پر
ایٹ دی ارلیسٹ آپ کر لیتے ہیں کہ آپ اپنی کابینہ تشکیل دے دیتے ہیں, آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی ٹیم چل رہی تھی, کس سے کوئی ایشو تھا, کس سے موسٹلی تو اوتھ لینے سے پہلے ہی آپ کابینہ آپ کی بہت ساری چیزیں طے ہوتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اب بڑا واضح ہو گیا کہ وہ شاید اس معاملے میں مکمل طور پر انحصار کریں گے عمران خان صاحب پر, اپنی پالیسی. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ کب تک, اور اس ملاقات کا ایکسس جو ہے کس حد تک دیا جاتا ہے. تو یہ ایک آ گئی آپ کے سامنے ایکسپائری. اور دوسرا صنم جاوید والا معاملہ. صنم جاوید جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ ہاؤس سے بالکل ساتھ ہی ان کو جو ہے وہ غائب ہو گئی تھیں, وہ سارا معاملہ ہوا تھا. تو ملاقات کرتے ہیں نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا عہدہ سنبھالتے ہی پہلا اقدام, یہ پہلی خبر آئی تھی کہ پی ٹی آئی کی خاتون کارکن صنم جاوید کے معاملے کا نوٹس. وزیر اعلیٰ نے آئی جی پولیس خیبر پختونخوا کو اپنے دفتر طلب کیا. انسپکٹر جنرل پولیس سے صنم جاوید کے معاملے پر رپورٹ طلب. معاملے پر تفصیلی رپورٹ کل تک جمع کی جائے. وزیر اعلیٰ کی آئی جی پی کو ہدایت, یعنی ایک دن کا ٹائم. دونوں معاملات ایسے ہیں جن کی ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ اب کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے, اور 24 گھنٹے کے اندر اندر ان دونوں معاملے پر اگر تعاون ان کے ساتھ ہوتا ہے, چاہے وہ صنم جاوید کا معاملہ ہے, چاہے عمران خان سے ملاقات کا, تو اس سے میرا خیال ہے کہ آگے آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سب اچھا ہو گیا ہے اور فضا ایسی بن گئی ہے, ایسا نہیں ہے. یہ 24 گھنٹے فیصلہ کریں گے. ان دو خبروں کا دونوں ٹائم باؤنڈ ہیں, دونوں کی ایکسپائری ڈیٹ ہے, 24 گھنٹے میں فیصلہ ہونا ہے. صنم جاوید والے معاملے پر آئی جی پولیس جو ہیں وہ اس کے اوپر کیا رپورٹ جمع کرواتے ہیں. آئی جی کو فارغ بھی کیا جا سکتا. یار آپ کو پتہ ہے نا کہ ابھی جو معاملہ ہوا تھا ایم ایل ولی خان کا, جی ہاں, ایم ایل ولی خان سے سیکورٹی واپس لینے والا معاملہ ہوا تھا, اس میں ایک کامیڈی آف ایررز نظر آئی تھی کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گنڈا پور صاحب اور ان کی طرف سے کیا میسج آ رہا ہے, اور ایم ایل ولی کیا کہہ رہے ہیں, سیکورٹی جو ہے وہ کتنا کس حد تک جناب. اور ظاہر ہے کہ علی امین گنڈا پور کو آپ یہ مت سمجھیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ کوئی بہت انجوائے کر رہے تھے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا. اس وقت جتنی بھی مرکز میں صاحب اقتدار جماعتیں ہیں ان کے اور پاکستان کے اداروں کی, پاکستان تحریک انصاف کی جو لڑائی ہے, جو مخاصمت ہے, وہ جس نہج پر پہنچ گئی ہے, وہاں پر آبویسلی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یا ان کے چیف منسٹر کے ساتھ یا ان کے صوبائی وزراء کے ساتھ جو لیول آف کوآپریشن ہے, یا فار دیٹ میٹر کہ آپ نے کبھی اپنے زندگی میں, ہم نے تو کم از کم کبھی نہیں دیکھا تھا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب صاحب کے ساتھ جس قسم کا معاملات رہے اڈیالہ جیل کے باہر. آپ کو یاد ہے کہ چوکی میں انہوں نے کہا کہ جناب مجھے مبوس کر لیا گیا, یا مجھے نظر بند کر لیا گیا, یا مجھے گرفتار کر لیا گیا. ایک دن میں جناب اپوزیشن لیڈر سینٹ, اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی, اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی, ناؤ پنجاب کی اسمبلی, قومی اسمبلی, سینٹ آف پاکستان, تینوں جگہ پر جو قائد حزب اختلاف ہیں وہ سزائیں دے کر وہ فارغ ہو چکے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ظاہر ہے کہ تحریک انصاف سہیل آفریدی کے آ جانے سے کوئی نیا جنم تو نہیں ہو گیا نا تحریک انصاف کا. تحریک انصاف تو وہی ہے, بلکہ اب زیادہ مسئلہ ہے کہ سہیل آفریدی جو ہے وہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک نیا آغاز لینے کے لیے شاید یہ سلسلہ بنایا جائے, کیا جائے, اور یہ کہ سہیل آفریدی کہیں اس تمام معاملے پر 24 گھنٹے, پھر 48 گھنٹے, پھر 72 گھنٹے اور 96 گھنٹے, یہ گھنٹوں والے معاملے میں جب تک رہے گا, اگر وہ کال دے دیتے ہیں یا احتجاج کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے افغانستان کے ساتھ جو سرحد کی صورتحال ہے, یہ کسی کو بھی, خیبر پختونخوا کو نہیں سوٹ کرتی, ان کی حکومت کو سوٹ نہیں کرتی, تو اس میں لیٹس ہوپ کے بیٹر سینس پریویلز. اور ابھی تو ظاہر ہے کہ رات باقی ہے, بات باقی ہے, ابھی تو ہم نے ملاقاتیں کرنی ہیں, اور وہاں سے کیا سینس ملتی ہے بالکل صحیح, وہ بھی دیکھتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ناظرین, اب جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹس آتی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. یہ تھی اب تک کی تفصیلات. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.